آج میجر حمزہ اسرار شہید کی نماز جنازہ کے موقع پر آرمی چیف، پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر، انفارمیشن منسٹر، تمام قیادت نے، عسکری اور سیاسی نے شرکت کی، اور اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کے اندر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہم ہر حال میں نپٹیں گے، اور افواج پاکستان کے ساتھ قوم سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔ یہ جو واقعات ہیں دہشت گردی سے جڑے ہوئے اور جس قسم کہ ہم انہونے قسم کے ایونٹس دیکھتے ہیں، اس کے پس منظر میں تو پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی سیاست کو یکسوئی کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ دہشت گردی جو ہے ایک بہت بڑی بلا ہے جس کو ہم بھگت چکے ہیں اور یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پاکستان کی ایک اور تصویر بنتی ہوئی نظر آتی ہے، خیبر پختونخوا، جس کے اندر 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق 96% واقعات ہوئے۔ ان تمام واقعات میں سے دہشت گردی کے جنہوں نے 2024 کو خون سے نہلایا، اس کے نمائندگان صرف اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کو عمران خان تک رسائی نہیں مل رہی۔ تیمور جھگڑا صاحب کا بیان سنیے۔ پنجاب کی حکومت کا جیل ہے اور پاکستان کے ایک ایکس پرائم منسٹر جیل میں، 2 سٹنگ ممبرز آف نیشنل اسمبلی آئے ہیں، 2 خیبر پختونخوا کے حکومت کے منسٹرز آئے ہیں۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ جیل کے رولز کے خلاف جو ایک پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جیل میں ہیں، ان کو جو ہے وہ جیل ٹائمز میں الاٹڈ ملاقات کے ٹائم میں کسی سے ملاقات دینے کی اجازت نہیں مل رہی۔ We condemn it. We will continue to raise our voice and inshallah we will attain our objective. اس کے ساتھ ساتھ سیاست کے اندر بھی آپ کو پاکستان کے تحفظ کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو ایک بڑے احتجاج کا اہتمام کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور کے اندر انہوں نے جلسہ کرنا ہے، اب ان کو اجازت ملتی ہے نہیں ملتی ہے، لیکن لاہور کے اندر جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو پھر ہم اسے نپٹ لیں گے، اور جوانوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ آج مریم نواز جو CM پنجاب ہیں، انہوں نے یہ کہا، آپ کو یہ کہے کہ میرے لیے باہر نکلو لیکن اپنے ہی ملک کو آگ لگا دو، اپنے ہی ملک کی بلڈنگز کو آگ لگا دو، اپنے ملک کی ترقی کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، تو میرے بچوں آپ کا یہی جواب ہونا چاہیے کہ پاکستان از آر ریڈ لائن۔ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن اس کو ہم نے اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے؟ احتجاج سے کرنا ہے، جھگڑے سے کرنا ہے، اعتراض سے کرنا ہے، دہشت گردوں سے لڑ کے کرنا ہے، سیاسی طور پر ڈائیلاگ کر کے کرنا ہے؟ ہمارے پاس فہد حسین صاحب موجود ہیں، صحافی تجزیہ کار، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ منیزہ جہانگیر ایکولی تھینک فل، صحافی تجزیہ کار۔ شہزاد اقبال صاحب، صحافی تجزیہ کار، آپ کا بھی شکریہ۔ مرزا سولنگی صاحب، سابق نگران وزیر اطلاعات اور تجزیہ کار، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اسٹارٹنگ وجود فہد، اب آپ کو یہ 3 پرسپیکٹو پاکستان کے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف آپ کو دہشت گردی پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے، تمام قیادت دوسری طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے، دوسرا PTI کہہ رہے جی ہم نے تو احتجاج کرنا ہے اور اب ہمارا بس مدعا یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنا ہدف لینا ہے اور جو عمران خان کو باہر نکالنا ہے، اور چیف منسٹر جو کہہ رہی ہیں کہ یوتھ کو ترغیب دے رہی ہیں جی کہ آپ نے پاکستان کو بطور ریڈ لائن ٹریٹ کرنا ہے۔ یہ ریڈ لائن کی ڈیبیٹ جو ہے پاکستان کی، یہ کہاں پر جا کے بیٹھے گی؟ احتجاج سے آپ نے ریڈ لائن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اعتراض سے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو سوال ہی اٹھے گا کہ ریڈ لائن ہے کیا، اور میرے خیال میں اس ٹائم ایک ریڈ لائن نہیں ہے۔ PTI کہہ چکی ہے پہلے بھی کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، یہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ سو آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فریم آف ریفرنس سے ریڈ لائن کی بات کریں، پہلی بات۔ اب کیونکہ PTI کا اب ظاہر بات ہے جب آپ PTI سے ڈائریکٹلی پوچھیں گے کہ بھئی عمران ہے یا پاکستان ہے تو وہ پھنس جائیں گے، الٹیمیٹلی تو انہیں کہنا پڑے گا مجبوراً کہ پاکستان ہے، لیکن وہ کہتے ہیں عمران ہے تو پاکستان ہے، یہ بھی وہ بھی تو آ گیا نا، وہ بھی۔ سو کلیئرلی اس میں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے والے سے جو ہے وہ بات نہیں کر رہے اور ان کا زیادہ فوکس اڈیالہ پر ہے، سو وہ ان کی جو نیچرل انسٹنکٹیو ریڈ لائن ہے وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ ہاں، سیکیورٹی کے حوالے سے ظاہر بات ہے ان کو جو میٹنگ کرنی پڑتی ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کرم میں دیکھا اور ہم نے جو افغانستان TTP کا جو معاملہ ہے اس پہ دیکھیں، وہاں پہ بھی PTI کی جو اپروچ ہے وہ ڈفرنٹ ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے TTP افغانستان کے حوالے سے جو بولا تھا آپ کو یاد ہے کہ جی ہم جا کے خود بات کریں گے، ہمارے بھائی ہیں، ڈفرنٹ فرام دا اسٹیٹ پالیسی۔ تو وہ جو ایک طریقے سے جیلنگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ تو میرے خیال میں جو آپ کا سوال ہے وہ اس کو میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ ریڈ لائن
ہے ہی ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے اس ٹائم ہمارے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں. اس کو دفاع کیسے کرنا ہے وہ اس کے بعد آتا ہے. ذرا شہزاد اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجیے گا. اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ایک اپنا ڈیلیگیشن بھیج رہی ہے افغانستان میں, جس طرح فہد نے ذکر کیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی آلموسٹ چلا رہی ہے. جو دہشت گردی ہے, ہم نے ماضی میں دیکھا کہ تمام تر اپنے ڈویژنز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سیاستدان اکٹھے ہوئے, ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا, امپلیمنٹ جیسے بھی ہوا, بٹ دے کیم ٹوگیدر. ابھی وہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. جی, کچھ فیکٹس اور اعداد و شمار اگر سامنے رکھیں پہلے, کیونکہ 9 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی پرسنل اور جو سویلینز کی کیجولٹی ہوئی تھی اس میں سب سے برا سال تھا 2024, جس میں 685 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہمارے شہید ہوئے. 1612 اگر آپ اس میں سویلینز کو ملا لیں تو سیکیورٹی فورسز اور سویلینز, اور دہشت گرد ہم نے مارے 934. تو جتنی بڑی ہماری اوبویسلی فوج انٹیلیجنس ہے اس لحاظ سے, اور جو ہم نے ایک دہشت گردی کے خلاف ریزالو دکھا کے اس کا مقابلہ کیا تھا, یہ ایک بہت ہی افسوسناک سال تھا. اور اس سے تو یہی ایک کلیشیڈ بات ہے, بٹ ایک یونائٹڈ فرنٹ آپ کو دکھانا پڑے گا جو نہیں نظر آ رہا ہے اس وقت. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ریاستی پالیسی تبدیل ہوتی رہی ہے ہمارا نقصان ہوا ہے. پہلے ہم نے اتنے سال اس میں گزار دیے کہ کیا طالبان سے لڑ سکتے ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز بھی مسلمان ہیں. بہت وقت لگا اس نیریٹو کو بنانے میں کہ نہیں, جو تمہیں مار رہا ہے, جو تمہارے گلے کاٹ رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے, اس کو مارنا ہے. اور پھر بھی کیا ڈیبیٹ تھی ملک میں, گڈ طالبان بیڈ طالبان, کمیٹی بناؤ مذاکرات کرو. اس میں ہم نے 4-5 سال نکال دیے. پھر جب کراچی میں ایئرپورٹ حملہ ہوا, اے پی ایس کا حملہ ہوا, تب ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ایک ریزالو نظر آیا, نیشنل ایکشن پلان بنا کہ اب دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پھر ہم نے کیا, جیسے ہی یو ایس فورسز گئے, پھر ہم نے کہا کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کو واپس بلائیں وہاں پر. اس میں عمران خان بھی اس کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے, جنرل باجوہ تھے, جنرل فیض تھے, اور ہم نے بلا لیا ان کو یہاں پر. اور پھر جب پی ڈی ایم حکومت آئی, دے کنٹینیوڈ ود دا سیم پالیسی. آج وہ غلط بیانی کرتے کہ نہیں وہ عمران خان کی پالیسی تھی. دیٹ پالیسی کنٹینیوڈ ٹل دا پی ڈی ایم گورنمنٹ لاسٹ ایٹ لیسٹ جب تک نئے آرمی چیف 2022 میں نہیں آئے. پھر ہم نے کہا اب کیا کرنا ہے, اب ہم لڑنا ہے, اب کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی. معذرت کے ساتھ اگر ہم اس طرح اپنا قبلہ بار بار بدلتے رہیں گے تو پھر حالات یہی پالیسی کی جو زگ زیگنگ ہے, از دیٹ دی ایشو. اگرچہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان تمام معاملات کے اندر اگر کوئی پارٹی کنسسٹنٹ ہے, طالبان کی طرف اس کا جھکاؤ ہے, تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. تمام اتار چڑھاؤ کے اندر دوسری جماعتوں نے پوزیشن بدلی ہوگی, لیکن ایک جماعت نے پوزیشن نہیں بدلی, جو یہ کہتی رہی اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے ہم نے بات کرنی ہے. سو ان کے ہوتے ہوئے, اور کے پی ان کے پاس ہے اس وقت, کیا واقعتاً کوئی ریڈ لائن پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے بنا سکتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں جو سوال شہزاد نے اٹھایا وہی اہم ہے. میرے خیال میں نہیں ہے. دہشت گردی کو سیکیورٹی اہلکار دنیا کے اندر کہیں بھی شکست نہیں دے سکے جب تک عوام آپ کے ساتھ نہ ہو. تو دہشت گردی کو عوام ہی شکست دے سکتی ہے, اور اس میں جو پولیس کا جو محکمہ ہے اس کا ایک کلیدی رول ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو وہاں پولیس کا اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا جو حال ہے, اور جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی جو کنوکشنز ہے اس کو دیکھ لیں, تو ایک چھوٹی سی ایک اچھی خبر تھی جب آرمی چیف پچھلے دنوں گئے تھے پشاور, ساری جماعتوں کو انہوں نے بلایا تھا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایک نیشنل سطح پہ وہی ریزالو جو کہ چھوٹی سی اچھی خبر کیا تھی کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر سے ملاقات کی, یا یہ کہ انہوں نے ملاقات کی, مطلب اس میں سے تو 48 گھنٹے میں تو بڑی بڑی خبریں نکلی چھوٹے چھوٹے انداز سے. وہ تو جس وہ خبروں کا وہ کے مارٹ تھا, جس میں جس کو جو خبر اچھی لگی اس نے نکال لیا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھنا یہ سب سے اچھی بات تھی, ایسے ہی ہونا چاہیے. ہاں, لیکن وہ آپ کو قومی اسمبلی میں نظر نہیں آیا, سینٹ میں نظر نہیں آیا, بلوچستان میں نظر نہیں آیا, جو کہ اس طرح کے حالات میں ہے. تو اس کے بغیر تو ہوگا نہیں. لیکن پی ٹی آئی کو میرے خیال میں وہ ضرور ایکنالج کرنا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ, ہاں, اسامہ بن لادن سے لے کے افغان طالبان, پاکستان طالبان, غلامی کی زنجیریں, وہ تو ان کو اس کے اوپر تو یو ٹرن نہیں لگتا نا, الزام نہیں لگتا. بالکل صراط مستقیم پہ. دیکھیے وہ جو میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا پشاور والی, وہ اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. لیکن اس میں جو فیڈ بیک آیا, وہ تمام سیاسی جماعتوں کے وہ وہاں پہ لیڈرز موجود تھے, وہ یہی تھا کہ جو افغانستان کی گورنمنٹ سے انگیج کریں. یعنی وہ جو گنگ ہو پالیسی ہماری چل رہی ہے اس کے اگینسٹ ایک کاؤنٹر کرنٹ آیا. میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کو پولیٹیکل انپٹ نہیں آئے گا سیکیورٹی لیڈرشپ کو, تب تک وہ ہولسٹک پالیسی بن نہیں سکتی. ابھی مجھے لگتا ہے یوں ہے کہ بالکل سیکیورٹی اورینٹڈ پالیسی بن رہی ہے, اور اس طرح کا پولیٹیکل پش بیک نہیں آ رہا جتنا آنا
चाहिए. I'll stop at that. मुझे इसको ज़रा आप तफसील से टैकल कीजिएगा, क्योंकि हम सब जमहूरियत की बात करते हैं और जमहूरियत जो है इदारों पर मबनी है, फैसला साजी भी इदारों के ज़रिए होनी चाहिए. चले, अच्छा हुआ कि KP के अंदर उन्होंने मुलाकात कर दी, लेकिन हमारे यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी है जो हाईएस्ट फोरम है जिसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ कर ये बात कर सकते हैं. सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, वो मुज़ाकरात तहलील हो गए, लेकिन उसके अंदर भी दहशत गर्दी का मामला नहीं था. यही था कि कमीशन बनना चाहिए या नहीं. तो ऐसा नहीं है कि इदारे या तदब्बर मौजूद नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन दहशत गर्दी के मामले के ऊपर ये हमें नज़र नहीं आता. योर टेक. देखिए, वो इसलिए भी है क्योंकि हमने ये देखा है कि जब सिक्योरिटी के मामला पॉलिटिकली ड्रिवन हुए हैं तो उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई. और जब सियासतदानों से हम पूछते हैं कि क्यों नहीं हुई, तो वो कहते हैं कि हम तो ये चाहते थे, मगर जो डीप स्टेट है वो इस मामले को नहीं चाहती थी. चाहे वो जिस तरह शहजाद कह रहे हैं कि गुड तालिबान और बैड तालिबान के अंदर तफरीक का मामला हो. फिर जब यहाँ पे अफ़गानिस्तान के ऊपर, काबुल के ऊपर उन्होंने फ़तह की, तो तब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते रहे कि जी दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी. उनको नहीं दिखाया गया कि वहाँ के जो लोग हैं वो भाग रहे थे, प्लेन्स के ऊपर चढ़ रहे थे कि वहाँ से वो निकल जाए. और वो मसला इसलिए आता है क्योंकि हमारी अपनी जो रियासत है, दे आर नॉट क्लियर on exactly what they have to do on terrorism. And ये आज की बात नहीं है, ये कई अरसे की बात है. जब सियासतदान एक फ़ैसला करते हैं और लोकल सतह के ऊपर भी एक फ़ैसला करते हैं, आप स्वात चले जाएं, आप वज़ीरिस्तान चले जाएं, वहाँ के लोगों से बात करें. वो ये अब कहते हैं कि जी हाँ, स्वात में एक वक्त था जब हमने इनका खैर मकदम किया था, मौलाना फजलुल्लाह का रेडियो बड़ा मशहूर था, मगर अब क्या वो उसका खैर मकदम करते नहीं. अब वहाँ पे जुलूस निकले, जलसे हुए हैं इनके खिलाफ. सिमिलरली फॉर्मर फाटा के एरियाज़ में वहाँ पे जुलूस निकले इनके खिलाफ. मगर हमने ये देखा है कि अभी तक रियासत की क्लियर पॉलिसी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. और जब तक आप सियासतदानों को लीड नहीं करने देंगे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चूंकि वो बड़ी इनका एक गठजोड़ है, टेररिज्म का और फॉरेन पॉलिसी का एक गठजोड़ है, जब तक आप सियासतदानों को लीड नहीं करने देंगे, क्योंकि उनके जो रूट्स हैं वो अवाम के अंदर. तो आप चाहेंगे कि इमरान खान और PTI लीड करे काउंटर टेररिज्म एफर्ट को? मैं ये समझती हूँ कि नोइंग द फैक्ट के उनकी पॉलिसी क्या है. देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आप कई ऐसे इलाकों के अंदर जाएं. इमरान खान साहब जब ने ये स्टेटमेंट दी, आपको याद होगा कि उसके एग्जैक्टली 2 हफ्ते के बाद उनका एक MPA मारा गया था तालिबान के जरिए. फिर उनको अपनी स्टेटमेंट बदलनी पड़ी, इसलिए क्योंकि उनके रूट्स हैं अवाम के अंदर, उनको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है. अच्छा, इसके ऊपर ज़रा आइएगा कि ये जो बीच में हम एक बहुत अहम फेज़ जो है शायद ओवरलुक कर जाते हैं कि पाकिस्तान ने इसको एक्चुअली टैकल किया. पाकिस्तान ने जो ज़मीन वागुजार आम अल्फाज में हमने की, सवात को आपने क्लीन किया, वज़ीरिस्तान को आपने क्लीन किया, फाटे के सारा एरियाज़ आपने क्लीन किया, और देयर वाज अ टाइम जो आपने नंबर्स कोट किए, इसके अंदर नियर ज़ीरो टेररिज्म के भी हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं. तो ऐसा नहीं है कि रियासत ने ये काम नहीं किया और बड़ी कुर्बानी दे के किया. लोगों ने उससे बड़ी कुर्बानियाँ दी, जानें दी, घर दिए, डिस्प्लेसमेंट्स हुई. लेकिन बैक टू दिस, तो ये पॉलिटिकल जो लड़ाई चल रही है, मैं ज़रा सियासत की तरफ मोड़ना चाहता हूँ. इसके पेश नज़र अगर आपकी इंटेंट भी है, तो क्या आप इस यकसुई को प्रमोट कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि लड़ाई कितनी ज़्यादा है? एक पार्टी कहती है कि पॉपुलर लीडर है, हम पहले उसको जेल से निकालेंगे, बाकी बातें बाद में. मुझसे सवाल है? जी. तलत साहब, एक तो ये कि जो 2014 ऑनवर्ड्स जब नेशनल एक्शन प्लान बना, उस वक्त भी वैसे तो PTI की गवर्नमेंट ही थी. जो भी हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिसी जो शायद उनके दिलो दिमाग में यही हो कि इवेंचुअली लड़ाई के बाद हमने बातचीत ही करनी है, यही उनका नैरेटिव रहा है ना. चाहे वो तहरीक तालिबान, वो कहते हैं लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए, या अफगान तालिबान, आप अमेरिका की लड़ाई, अमेरिका की, वो अफगानिस्तान की मिसाल देके यही कहते हैं ना कि अमेरिका वहाँ लड़ता रहा, इवेंचुअली उन्होंने भी मुज़ाकरात किए, तो हम भी TTP से इवेंचुअली मुज़ाकरात करेंगे. यही उनकी हमेशा पॉलिसी रही है कि लड़ो लेकिन आखिर में मुज़ाकरात करेंगे. तो ये जिस दौरानिए की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्योंकि एक कलेक्टिव एफर्ट थी, फेडरल गवर्नमेंट हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, आर्म फोर्सेज हो, उन्होंने मिलकर ये लड़ाई लड़ी है. लेकिन इस वक्त तो मुझे वो माहौल बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है. जैसे अभी फहद हुसैन साहब ने कहा कि जब PTI ये कहेगी कि रेड लाइन हमारी इमरान खान है, आप उनको छोड़े, आप सियासत से पीछे हटें, तब जाके हम इस इशू पे बात करेंगे. उनका तो साफ सी नैरेटिव है, और वो एक बड़ी जमात है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी है. तो मुझे तो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें तो ये नहीं नजर आ रहा कि फोकस हम तमाम चीज़ों से हटा के इस पर रखेंगे. तो ये लड़ाई पहले ख़त्म करनी होगी और उसके बाद ये तवज्जो आएगी जिसकी अशद ज़रूरत है. यही अगर रियलाइजेशन ये है कि ये सबसे बड़ा और संगीन मसला है हमारे लिए, इससे जान से ज़्यादा क्या हो सकता है? देखिए ना, इससे बड़ा संगीन मसला क्या होगा? लुक एट द कैजुअलिटी नंबर्स और लुक एट द इंपैक्ट दैट इट इज जनरेटिंग. योर टेक. बदकिस्मती से अगर आप PTI के हलकों के अंदर ज़रा सुने कि वो वहाँ पर क्या गुफ्तगू हो रही है, इनके स्पेसेस में जो बाहर बैठे हैं लोग PTI के, वो
افغان اور پاکستانی طالبان کو اتنا خطرہ نہیں محسوس کرتے جتنا کہ پاکستان کے سیکیورٹی کو محسوس کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار شہید ہوتے ہیں تو میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے کہ وہ اس کو ایک طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا ہوا۔ اسی طرح سے جب وہ جنرل سرفراز کا جب وہ آیا تھا اس زمانے میں، تو یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی جو ہے نا وہ اس لیول تک لے کے گئے ہیں۔ آج بھی جب وہ تیمور صاحب گئے وہاں ملنے اڈیالہ جیل، تو کرم کی صورتحال ڈسکس کرنے نہیں گئے تھے، وہ اس لیے گئے تھے کہ ہم نے گنڈا پور کو کیسے نکالنا ہے، کیسے ہم نے اس کو صاف کرنا ہے، وہ جو خان صاحب کے جو پلانس ہیں۔ سو اس کے اوپر واپس آئیے گا تو یہ اتنی اس قسم کی ڈیٹیچمنٹ پالیٹکس سے، حقائق سے پالیٹکس کی ہم نے بہت کم دیکھی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے اونرشپ لی اور انہوں نے اس کی کاسٹ پے کی اور اس کے بعد اور بہت سیکریفائسز کی اور انہوں نے پھر صوبے کے اندر آپ نے امن و امان بھی دیکھا۔ لیکن یہ واپس آئے گا تو کیا واقعتاً پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں عمران خان سے ہٹ کے کسی نیشنل ایشو کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرے گی؟ شارٹ آنسر از نو۔ اور دیکھیے وہ جو ڈفرنس ہے میرے خیال میں ہمیں اوور اینالائز نہیں کرنا چاہیے، کئی چیزیں جو ہیں وہ بڑی سطحی سی ہوتی ہیں ایکچولی بھی۔ میرے خیال میں ان کی جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس جو ہے وہ فار واٹ ایور ریزن وہ اس سٹیج پر آ گئی ہے کہ اب وہ آل اور نتھنگ ہے، اور نتھنگ میں وہ سب کچھ ہے، ٹھیک، چاہے وہ سیکیورٹی، چاہے وہ آپ کی دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہماری سیکیورٹی پالیسی ہو، چاہے وہ ہمارے سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی شہادتیں ہوں، وہ سب نتھنگ میں آتی ہیں اگر آل نہیں مل رہا۔ اب یہ یہاں تک کیوں پہنچے ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور کلیئرلی صرف ایک سائڈ کی فالٹ نہیں ہے، ہمیشہ تھوڑا ڈگریز ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں، بٹ فار واٹ ایور ریزن ابھی ہم اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو جو مرضی کہیں گے، وہ کہیں گے جی بٹ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو میرے خیال میں اس ٹائم دہشت گردی کے اوپر ایک ریشنل ڈسکورس کرنا جس میں ایک پولیٹیکل کامن گراؤنڈ ڈھونڈا جائے از امپاسبل۔ ذرا اب احتجاج کی بات کر لیتے ہیں۔ اگلے 8 فروری کی ڈیٹ بھی انہوں نے دے دی ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں جو ان کے نئے صدر ہیں خیبر پختونخوا کے جنید صاحب، انہوں نے بڑے واضح انداز سے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تمام سڑکیں جو پنجاب سے کے پی جاتی ہیں اور کے پی سے پنجاب جاتی ہیں اس کو انہوں نے بند کر دینا۔ تو میں ان سے پوچھتا رہ گیا کہ اس کا کسی کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ تو اپنے صوبے کو آپ کیوں اس طریقے سے کٹ آف کریں؟ بٹ ہی سیز کہ جی یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہوگا، پھر ہم احتجاج کریں گے۔ اچھا، وہ ہیں سوات سے، اور وہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کے اندر میرے خیال میں ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہشت گردی کیا کر سکتی ہے، لیکن اور وہ کنسٹیچوئنسی کے پولیٹیشین ہیں، ان کی روٹس بھی ہیں، تو وہ بھی اس طرف مائل نہیں ہے۔ وہ بھی ان کا ایک یکسوئی یہی ہے جی ہم نے عمران خان کو باہر لے کے آنا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ دیکھیں طلعت صاحب، اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ عمران خان صاحب خود کلیئر نہیں تھے، کبھی بھی نہیں تھے آن ویری میجر بیسک ایشوز۔ اگر آپ جمہوریت کی بات کریں تو اس پہ وہ کبھی کلیئر نہیں رہے، آپ دہشت گردی کے ایشو پہ بات کریں تو اس پہ بھی وہ کبھی کلیئر نہیں رہے۔ سو اب جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنے لیڈر کو دیکھ کے ہی اپنا قبلہ اس طرف یا اس طرف کرتی ہے نا، تو جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ قبلہ کس طرف ہونا ہے اور کون سے سیزن میں کہاں جانا ہے تو وہ بیچارے کہاں کیا کریں گے؟ اور آپ نے ان کی رسائی بھی روک دی ہوئی ہے، وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی چلا نہیں سکتے، تو وہ اب جو ان کے نئے خیالات آ رہے ہیں ان سے بھی ان کو آگاہ نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مگر میں دوسری طرف یہ بھی کہوں گی طلعت صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی ریڈ لائن کیا ہے۔ ریڈ لائن عوام تھی۔ انہوں نے آ کے کیا کیا؟ انہوں نے ایسے عوام دشمن پالیسیز پاس کی جس سے یہ واضح ہو گیا کہ ان کا جو کاسٹ آف پاور ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو بھی فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے ہیں ان کو آپ نے سلب کرنے، چاہے وہ پیکا امینڈمنٹ لا ہو، چاہے وہ ملٹری کورٹس کو بنانا ہو۔ مجھے آپ بتائیے، ملٹری کورٹس اے پی ایس کی ٹریجڈی کے بعد ان کا یہی آنسر تھا نا، ملٹری کورٹس بنانا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو 100 جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے ان کو جنرل فیض نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت چھوڑا تھا؟ تو وہ ملٹری کورٹس پھر بنے کس کے لیے؟ دیٹس اے گریٹ پوائنٹ۔ ہمیں فوکس عوام کی طرف واپس لے کے جانا ہے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں جب ہم آئیں گے تو پیکا لاء کی بات کریں گے۔ ریاست کا یہ بھی خیال ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف اور اس کے اداروں کے خلاف بے لاگ قسم کی غلاظت اگلی جاتی ہے، زہریلی غلاظت اگلی جاتی ہے، جس سے ریاست کی جڑیں جو ہیں وہ ہل جاتی ہیں۔
ہم بالکل ڈینائل میں نہیں ہیں کہ پاکستان میں فیک نیوز نہیں ہے. ہم خود اس سے بڑے تنگ ہیں کیونکہ اس نے جو حقیقی خبر ہے اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے. جو گھس بیٹھی ہیں صحافت کے اندر, انہوں نے جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں جن کا کام ہی یہی ہے اور صرف ایک ہی کام ہے, ان کو بھی ہلا کے رکھ دیا. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس طرح کے قانون جب بنتے ہیں تو عموماً جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان سے کہیں اور جا کر لاگو ہوتے ہیں. تو ہمارے خدشات کیا ہیں, اور کیا واقعتاً ریاست مخالف بیانیہ پاکستان کو ہلانے والی کیمپین جو ہے وہ اس قسم کی ریگولیشن سے یا لاز سے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں؟ نہیں. اسٹے ٹیونڈ. پاکستان کے مفادات کے تحفظ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو جو مقتدر حلقے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی حکومت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ڈنڈا استعمال کرنا چاہتی ہے اور ڈنڈا بھی بے مغز انداز سے استعمال کرتی ہے. پیکا لاء کے اندر جو پہلے سے ہی بہت اعتراضات سے بھرا ہوا تھا, مزید امینڈمنٹ کر کے اب اس کو اسینٹ دے کے لاء بنوا دیا ہے. تمام صحافی برادری اس طرح پہ احتجاج ہے. یورپین یونین والے کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ نے یہی اپنا کام جاری رکھا ہے تو جو آپ کو ہم نے اسپیشل سٹیٹس دیا ہوا ہے, مارکیٹ ایکسیس دی ہوئی ہے, وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. دنیا بھر میں اس لاء کے بارے میں پریشانی ہے, تو ذرا اس پر بھی بات کرتے ہیں. شہزاد, کوئی جسٹیفیکیشن, لیٹس تھنک کہ کیا واقعتاً جسٹیفیکیشن ہے پاکستان کے اندر پیکا لاء کی, نہیں کہ اس قسم کے قانون کی, کیونکہ لوگ پریشان بھی ہیں کہ واقعتاً گمراہ کن پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے پاکستان میں. بالکل ہے, سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے جس حد تک آپ کر سکتے ہیں, اور ایسے کریں تو کہ آزادی رائے کی جو اظہار ہے اس کو آپ قدغن نہ لگائیں اس پہ. دوسرا, فیک نیوز پہ خاص طور پہ آپ کو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی صحافی آپ جیسا ہم جیسا ہوگا, کیونکہ ہم جھوٹی خبروں سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو اس میں نقصان ہمارا ہی ہے کہ اگر سوشل میڈیا کو آپ مادہ پذیر آزاد کر دیں, وہاں جھوٹی خبریں, سنسنی بھی چل رہی ہے, چٹپٹی خبریں چل رہی ہیں, یو اینڈ وی کانٹ کمپیٹ. جیسے وہ کہتے ہیں ٹرمپ سے آپ ڈیموکریٹس نہیں کمپیٹ کر سکتے, جس طرح اس کا لب الایا جائے. لیکن ہم اس قانون کے اس لیے خلاف ہیں کیونکہ اس میں بنیادی فلاز ہیں. ایک فلا تو میں بار بار بتاتا رہا ہوں, اور مجھے حیرت ہوئی جب انفارمیشن منسٹر صاحب کو میں نے بتایا آفٹر اٹ واز پاسڈ فرام نیشنل اسمبلی. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا شو جب ٹی وی پہ جائے گا پیمرا ریگولیٹ کرے گا, جب وہ ڈیجیٹل اسپیس میں جائے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور اتھارٹی اس کو ریگولیٹ کرے گی. انہوں نے 15 منٹ بعد کہا, انہوں نے کہا یہ تو واقعی مسئلہ ہے, یہ تو ہمیں سوچنا پڑے گا. ناؤ دس از وین دا بل واز آلریڈی پاس. دوسرا, اریسٹ پاورز, یہ ہمیں جو شوق ہے نا کہ پہلے آپ اریسٹ کرو چاہے کچھ بھی ہو. جب نیب میں اتنے سارے لوگ اریسٹ ہوتے ہیں, ہمارا کیا آرگومنٹ تھا, پہلے کیس اگر بنا ہے, کیس ثابت کرو, اگر جرم ثابت ہوتا ہے, کنوکٹ ہوتے ہو تو آپ گرفتار کرو, لیکن پہلے ہم نے گرفتار کرنا ہے. اور یہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ تمام فیک نیوز اب جو ہے وہ نان بیلیبل ہوگی اور کوگنیزبل آفینس ہوگا, یعنی آپ کو گرفتار کر لیں, آپ پھر ریٹ پٹیشن کریں ہائی کورٹ میں جا کے, کیونکہ ہائی کورٹ کی اپیل تو انہوں نے ویسے ہی ختم کر دی ہے. آپ بار بار آپ نہ کہیں, مجھے خام خواہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں. ہم نہیں آپ کہیں, آپ, میں ویسے ہی کہہ رہا تھا. تو ٹھیک ہے, تو کیونکہ اپیل ختم کر دی, اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی. اور مقصد کیا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک لسٹ لمبی ہے, ویٹنگ بہت زیادہ ہے, وکیل کی فیس وہاں پہ زیادہ ہوگی, تو آپ نے جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کر دی. کوئی لاجک نہیں ہے. تمام اپوائنٹمنٹس جب تک اپیل نہیں لگے گی آپ جیل میں, جب تک آپ جیل میں. اگر ریٹ پٹیشن میرے خیال سے مریضہ بہتر بتا سکتی ہیں, نہیں 3 سال کا ہے نا, 3 سال کی سزا ہے, تو 3 سال اگر پوری ہو جائے تو پھر آپ نکل سکتے ہیں. مگر لیکن 3 سال تک تو مگر کبھی بھی آپ کو 3 سال ایسے بتائے جیسے لمبے ہوتے ہیں کہ 3 سال کے بعد آپ نکل جائیں. امینڈمنٹ کے ذریعے جو ٹریبیونل اتھارٹی یا جو ایک اور اس میں جو ہے آئی تھنک ایک اور ادارہ بھی بنے گا اس میں, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. نہیں انویسٹیگیٹ نہیں, وہ تو ایف آئی اے کے اندر بن رہی ہے نا, وہ تو اس کو تو وہ تو ایف آئی اے کو ختم کر کے آپ بنا رہے ہیں. تو تمام اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. ایون جو صحافی ہوں گے وہ بھی گورنمنٹ بتائے گی کہ کون سے صحافی ہیں اس میں, اور وہ ریموو بھی کر سکتے ہیں. مس کانڈکٹ کے اوپر جو وہ بتائیں گے, انیفیشنسی جو وہ بتائیں گے کون سی انیفیشنسی ہے, تو ایگزیکٹو کا پورا کنٹرول آ گیا آن دا جوڈیشری. میں آج وہ رؤف فتح صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ آپ کو اس کے اوپر خوف نہیں آ رہا کہ جی ججز کی جورسڈکشن کے اندر ایگزیکٹو کیسے آ گئی. اب جو ایگزیکٹو ہے وہ ججز کے کام بھی کرے گی, یعنی کہ ایڈجوڈیکیٹ بھی کرے گی. ایک کاؤنسل ہے, سوری جو میں بھول گیا تھا, ایک کاؤنسل بھی اس میں بن رہا ہے, کاؤنسل آف کمپلینٹس جو ہے, کاؤنسل آف کمپلینٹس. میرا جو اس میں آئی ایگری تو دیکھیں, اس میں جو آرگیومنٹس آ رہے ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے, جو ظاہر بات ہے ان کو بتایا گیا بھی اس طریقے سے ڈیفینڈ کرو, وہ آرگیومنٹ بڑا کچا ہے. اور وہ کچا اس لیے کہ وہ اس بیسس پر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ کتنا غلاظت ہے. یہ تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں رہا جیسا شہزاد کہہ رہے ہیں. ایشو از ناٹ کہ سوشل میڈیا پہ کتنی غلاظت ہے, ایشو ہے کہ اس کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اور غلاظت کا سورس کیا ہے, یہ بڑی ضرورت ہے اس کی کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ پاکستان بیسڈ
جو غلاظت ہے جس سے آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اس کا کوانٹم کیا ہے, اور جو اصل میں آپ کو اضطراب میں مبتلا کر رہی ہے جو باہر سے آ رہی ہے وہ اس کا کوانٹم. دیکھیں میں اس کو اسی کروں گا, وہ گورنمنٹ والے بار بار اس کا دفاع سے کر رہے ہیں کہ جی یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. پرابلم از آئیڈینٹیفائڈ, ایشو از ناٹ دا پرابلم, ایشو از دا سولوشن, کہ اس کو سالو کیسے کرنا ہے. وہاں پہ آگے پرابلم ہو رہا ہے. جو انہوں نے اس بل میں جو ویگ چیزیں لکھی ہیں نا, مطلب جس طرح میں ان کو سن رہا تھا شہزاد کو, بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, اگر یہ پہلے دیتے اسٹیک ہولڈرز کو, پھر اسی طرح ٹیبل پہ بیٹھ کے آئی تھنک یو سیڈ کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ وہی تھا نا بھائی, ایک پوائنٹ وہ ریز کرتے, اگلا بندہ کہتا دیکھیں جی یہ ٹو ویگ ہے, اس کو ایسا نہ کر لیں. سو وائل ریکگنائزنگ دا پرابلم we should have found a solution جو کہ سب کو agreed upon ہوتا. مرتضی آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس you have an insider view of it, تو ذرا ہمیں یہ بتائیے گا honestly کہ واقعتاً جو سوچ ہے آفیشیل حلقوں میں فیک نیوز کے حوالے سے, پروپیگنڈا کے حوالے سے, اس کا ڈرائیور کیا ہے؟ ہم یہ تو نہیں, میرا مفروضہ یہ نہیں ہے کہ سب جو ہیں وہ ان کو بڑا کوئی سینسٹر ڈیزائن ہے, چلیں ورکنگ اسمپشن یہ رکھ لیتے ہیں کہ واقعتاً ان کے کوئی کنسرنز ہوں گے. تو آپ کی شنید کیا رہی جب آپ نے اسٹنٹ کیا, اس وقت آپ کو کچھ نہ کچھ تو ایکسپوجر ملا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے کیا, وہ کیا خطرہ ہے ان کو, اور یہ بل کہاں سے آتے ہیں یہ بھی بتا دیں. ہاں ہمارے دور میں بل کوئی آئے نہیں تو اس لیے میں I'll plead ignorance, لیکن یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ معلومات جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا ایون مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے جو افراتفری پیدا کرے, جو کسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے, میں مثالیں نہیں دینا چاہتا, تو وہ پریشان کن بات ہے لوگوں کے لیے. اب اس کو لائبل اور ڈیفیمیشن میں آ جائے گا, اگر آپ مجھے وہاں پہ موقع دے دیں تو میں خود پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لائبل اور ڈیفیمیشن کے جو سوٹس ہیں, بڑے بڑے جو بااثر لوگ ہیں ان کو بھی انصاف نہیں ملا کئی سالوں, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. نجم سیٹھی کو انصاف نہیں ملا, وجہ بھی بتا دیتی ہوں. ہاں تو مطلب ایز اے سوسائٹی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی جو سویلین جو معاملات ہیں ان کو کرمنلائز نہ کریں, لیکن جو سویلین کورٹس ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اگر اسی طرح سے انصاف ملے کہ جی آپ 25 سال کے بعد بااثر لوگوں کو بھی نہ ملے تو پھر تو کوئی امید نہیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ پرابلم کا کوئی فوری سلوشن نظر نہیں آتا, تو لہٰذا ایک ایسا ڈریکونین سخت گیر قسم کا پاتھ وے تیار کرنے کی طرف ریاست عموماً مائل ہوتی ہے, لیکن اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ہم سب جو ہیں, ہماری ٹرولنگ ہوتی ہے, میرے بھی ایف آئی اے کے اندر 2 کیسز لگے ہوئے ہیں. ایک حالیہ کیس ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, ایک بندہ پکڑا گیا, پھر نہ جانے اس کی بیل ہو گئی, اور اس میں نے جب ان سے پوچھا کہ جو میں نے الزامات لگائے ہیں وہ الزامات نہیں ہیں جو ایف آئی اے کی طرف سے آئے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو الزامات آپ نے لگائے ہیں وہ نان کوگنیزیبل ہیں. اس کے اندر پیکا میں کچھ قانون میں شک ہی نہیں ہے لاء کے اندر جس کے تحت ہم بندے کو پکڑ سکیں. تو ہمیں لامحالہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑا آپ کی ایف آئی آر میں, آپ کے حق میں جو ہم نے کی, تاکہ وہ بندہ پکڑا جا سکے. لیکن میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ یہ جو ہے درہ ریاست کے ہاتھ میں ہو. اگر آپ نے امینڈ کرنا ہو تو آپ کیا کیا چیزیں امینڈ کریں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی تجویز نہیں ہے, تو بتائیے. نہیں تجویز ہے, اور تجویز ان کو دی بھی گئی ہے. یہ فیک نیوز ہے, یہ فیک نیوز ہے کہ فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے پیکا امینڈمنٹ کی گئی. یہ فیک نیوز ہے اس لیے چونکہ پیکا جب وہ لے کے آئے تھے تو تب فیک نیوز کے لیے ہی لائے تھے. ڈیفیمیشن اور فیک نیوز ایک ہی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب یہ پیکا لے کے آئے تھے ان کے پاس ڈیفیمیشن موجود تھی. اس وقت جب ہم نے ان کو رائے دی تھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے, انہوں نے کہا تھا یہ آپ مت لے کے آئیں پیکا, یہ مس یوز ہوگا, اور وہ ہوا. ایک چیز شہزاد میں اب ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گی کہ اس کے اندر اگر ایک کمپلیننٹ جا کے کمپلین کرے کہ جی آپ نے میرے خلاف فیک نیوز پھیلائی ہے, تو 24 گھنٹے کے اندر وہ آپ کو اریسٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کو موقع نہیں ملے گا, آپ کو موقع نہیں ملے گا اپنی جو صفائی ہے وہ پیش کرنے کا. سو یو کین بی اریسٹڈ وداؤٹ گیونگ یور اون صفائی. یہ بات صرف الزام کے اوپر پکڑ ہو جائے گی, صرف الزام کے اوپر پکڑ ہو جائے گی. دیکھیے باقی دنیا کے اندر پریویسی اور آزادی اظہار رائے کے درمیان بیلنس کیا جاتا ہے, یہاں پہ وہ بیلنس ختم ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو امینڈ کرنا ہے تو پھر جو یہ بات کرے نا کہ کوئی پکڑا نہیں جاتا, اس لیے نہیں پکڑا جاتا چونکہ آپ کا ایک نلکا ٹپک رہا ہے, آپ بار بار ٹینکی بدل دیتے ہیں, آپ وہ سوراخ بند نہیں کرتے.
آپ نے کیا کیا, ڈیفیمیشن کو پہلے تو آپ نے اس کو کرمنلائز کر دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ سخت شواہد دینے ہوں گے تاکہ آپ کو سزا ہو. آپ کی جو اپنی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کو آپ نے وہ انسٹرومنٹس نہیں دیے جس کے تحت وہ کلیکشن کر سکے ایویڈنس کی. ابھی آپ ڈیفیمیشن لاء کی بات کریں کہ اس کے اندر فلاز کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ غیر مؤثر ہیں. جی, دنیا میں فیک نیوز کیسے بند ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم واحد ملک تو نہیں ہے نا, باقی دنیا میں بھی تو فیک نیوز ہوتی ہے. اب باقی دنیا میں فیک نیوز کو بند کیسے کیا جاتا ہے؟ ایسے بند کیا جاتا ہے کہ ڈیفیمیشن سول سوٹ ہے, کرمنل سوٹ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے اندر آپ مزید لوگوں کو بڑھائیں. جب آپ شروع میں پیکا لے کے آئے تھے, پنجاب میں آپ کے صرف 2 افسر تھے اور سینکڑوں اپیلز آپ کے پاس کمپلینٹس آئی ہوئی تھی. اسی لیے فرسٹ آپ کو اپنا جو ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ پیرلل جسٹس سسٹم بنائی چلے جائیں. لیکن فہد منیزے کا مفروضہ یہ ہے کہ اس قانون کا جو مقصد ہے لانا وہ عوام کا تحفظ ہے, اور ہم نے یہ جانا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ عوام سے متعلق نہیں ہے. ہم نے خود بھی یہ بات کی ابھی. بنیادی طور پر ریاست کے ادارے کہتے ہیں کہ آپ ہماری تذلیل کرتے ہیں, آپ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, آپ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, آپ لوگوں کے نام دیتے ہیں اس کے اندر, ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور ایسی خبریں چلیں. تو یہ عوام ڈریون نہیں ہے. اگر عوام ڈریون نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کو واضح انداز سے بتانا چاہیے جی کہ یہ ایشوز تھے جن کی بنیاد پہ ہم نے یہ کام کیا. لیکن اب تو اٹ از ٹو لیٹ. دیکھیں اٹ از ٹو لیٹ, یس اینڈ نو. مطلب ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی اب ترامیم ہو سکتی ہیں, لیکن اگین ایشو یہ ہے کہ ایک آپ کو کروڈ ایگزامپل دوں. 26ویں ترمیم آئی, اس کا جو پہلا ڈرافٹ آیا تھا سب کو یاد ہوگا, اس کتنا کو ڈراکونین تھا اس کے بعد, اور وہ پاس ہونے جا رہا تھا. لیکن پھر پولیٹیکلی ایک ریزسٹنس آئی, اور پھر مولانا فضل الرحمان نے انٹری ڈالی, اور مولانا فضل الرحمان کی انٹری کے بعد انہوں نے ناکو چنے چبا دیے ساروں کے, اور الٹیمیٹلی جو چیز اس بل میں سے نکلی اس پہ خیر ابھی بھی بہت کچھ ہے, لیکن جو اوریجنل تھا وہ کتنا ڈائلیوٹ ہوا. پیکا لاء میں کو مولانا فضل الرحمان نہیں تھا, ورنہ کوئی ان کو وہیں پہ پکڑ لیتا اور کہتا نہیں, اور وہ ڈائلیوٹ ہوتا رہتا. دیکھیں الٹیمیٹلی بات وہی ہے کہ پرابلم تو ہے, لیکن پرابلم کو آپ نے سالو کیسے کرنا ہے, یہ غلط طریقے سے سالو کیا نا. تو ابھی اس کا پھر واٹ از دا وے فارورڈ؟ ایک چیز میں صرف کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں حیرانگی اس بات پہ ہوئی کہ جو لوگ بھی اس کمیٹیز کے اندر تھے انہوں نے خود یہ بل نہیں پڑھا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ کو حیرانگی ہوئی, عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سارے پارلیمنٹرینز ایسے ہوتے ہیں جو بل نہ پڑھے, لیکن جب 2-3 امپورٹنٹ لاء کمیٹیز ہیں نا, لاء کی ہو گئی, انٹیریئر ہو گئی, فائنانس ہو گئی, وہاں تو کم سے کم بل پڑھ کے جائے نا. یہ کام کرنے میں کیا قباحت تھی کہ اگر جیسے آپ کو پتا نا واٹس ایپ گروپ ایڈمن کو گرفتار کیا گیا پیکا کے انڈر, کیونکہ اس گروپ پہ اس نے نہیں کسی اور نے مریم نواز کے حوالے سے کچھ بات شیئر کی تھی. اب پتہ نہیں اس بیچارے سے انکوائری ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی, اریسٹ ہو گیا وہ. یہ کیا مسئلہ تھا؟ اگر آپ 48 گھنٹے دے دیں کسی کو یا 1 ہفتہ دے دیں کہ آپ کے اکاؤنٹ سے یہ فیک نیوز آئی ہے, withdraw it, apologize. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ نیتاً غلط کر رہے ہیں, تو کم سے کم اس کے پاس ایک گنجائش تو ہوگی نا, کیونکہ یہاں تو آپ کو پتا ہے ہمارے والدین, میرے ابا مجھے بہت سارے واٹس ایپ کر دیتے, میں کہتا ہوں یہ فیک ہے, تو کیا مطلب آپ کسی کو اریسٹ کر لیں گے اس بنیاد پہ؟ تو یہ جو شوق ہے نا اریسٹ کرنے کا, وہ اصل میں مسئلہ ہے, اور اسی لیے اس کو کاگنیزیبل کر دیا ہے. جو اوریجنل ڈرافٹ تھا اس پہ چائلڈ پورنوگرافی اور ہیٹ سپیچ, لیکن مجھے بعض جگہوں پہ ریاست کو حوالداری کرنی پڑتی ہے, جس میں برطانیہ کے اندر جب پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی خبر کی وجہ سے, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے آگ لگی, لیکن اس آگ کے اوپر تیل تو پھینکا گیا, تو پھر انہوں نے آپ سے رابطہ کیا, پھر آپ کو بندہ پکڑنا پڑا. ریاستیں ٹیک اٹ ویری سیریس. برطانیہ کی ایک اور مثال ہے, پاکستانی چینلز نے اب وہاں پہ اپنے پروگرام نشر کرنا بند کر دیے, کچھ نے اپنے چینلز بند کر دیے, اس لیے نہیں کہ کسی سیٹ کو وہاں پہ پنشمنٹ ملی تھی کرمنل, نہیں, صرف سول اوفینس میں جرمانے اتنے کیے گئے کہ چینلز کی بھیم ان کو وہاں پہ بند کرنی پڑی. سول اوفینس ورکس ایگزیکٹلی. It doesn't work in Pakistan. نہیں, آپ نے ٹرائی نہیں کیا, آپ ٹرائی تو کریں, آپ کرمنل تو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے جو فردر کرمنلائز کیا ہے پیکا کو, آپ پہلے کر چکے ہیں یہ سارا کچھ, آپ کچھ نیا نہیں کیا. نجم سیٹھی کو کیوں نہیں ملا, شہباز شریف کو چونکہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے کرمنلائز کیا ہوا ہے, آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم کام ہی نہیں کرتا, چونکہ آپ اتنے شواہد. سول سوٹس میں نہیں ملا. سر سول سوٹ کیسے ٹھیک ہوگا جب آپ نے اپنی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو وہ اعلی کار ہی نہیں, وہ انسٹرومنٹس ہی نہیں دیے ہوئے. جو قانون ہے جو قانون ہے, چاہے وہ سول کیوں نہ, اس پہ عمل درآمد ضروری ہے. کیوں نہیں؟ جتنے بھی قانون بناتے رہے, اگر آپ اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا.
تو جو قانون ہے اسے مضبوط इनको کریں. क्यों नहीं इंसाफ मिला? آپ یہ کرمنل کیس لے آئیں, میں کہتی ہوں آپ یہ بنا لیں گے تو نہیں، نہ اس کے بنائیں. بعد آپ کو آپ فیک سملے نہیں نیوز بنائیں. ختم نہیں مجھے اس ہوگی. وجہ سے نہیں ملا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہوں, لہٰذا مجھے انصاف نہیں ملا. لیکن کم بیک انٹو دس, یہ بہت سارے جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے یہ اور قوانین کے اندر بھی ٹیکلڈ ہے. مثلا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر اگر آپ ریاست کے اندر ہنگامہ پھیلاتے ہیں, اگر آپ بہت بڑی برائی کا موجب بنتے ہیں تو آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے. آپ کے پاس جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر بھی آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے, آئین کی وائلیشن کے کھاتے میں ہو سکتی ہے. فوج کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے, ججز کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے, ریاست کے نظریے کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. یہ آئینی شکیں ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ ریاست کے پاس ٹولز نہیں ہیں. تو شاید حکومت کو اب بعد میں احساس ہو اور پھر دوبارہ سے ہم سے رابطہ کریں. میں ذرا وے فارورڈ کی طرف جا رہا ہوں. حکومت نے یہ بل پڑھا تھا, مجھے نہیں لگتا. آج آپ نے پڑھا دیا نا, آدھا تو آپ نے ابھی پڑھا دیا کنسلٹنسی سے, اس سے فرق تو پڑا. Now they understand better. یہ آپ کے خیال میں نہیں؟ میرے خیال میں اگر وہ انڈرسٹینڈ کر بھی رہے ہیں تو نہ انہوں نے یہ بنایا, نہ انہوں نے کیا, تو نہ وہ اس کو واپس لیں گے. ایشو یہ ہے کہ ابھی تو یہ صرف پاس ہوا ہے نا, اب جب اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا تو پھر ایک نیا طوفان کھڑا ہوگا اور اس سے ہمیں آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس بل کو کتنا سیریسلی لیا جا رہا ہے. دیکھیں ابھی تو یہ ہو گیا ہے بٹ الٹیمیٹلی یہ سسٹین نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر یہ اسی فارم میں رہا تو پھر آپ سمجھیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. فریڈم آف اسپیچ جو ہے نا وہ پھر بالکل ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے, اینڈ ایٹ دا بیک اینڈ کال آف somebody who holds the stick. اچھا یہ بڑا بالکل آخر میں دوبارہ اس پوائنٹ کے اوپر واپس آنا چاہوں گا. جو کوانٹم آف ہیٹ ہے, جو مس لیڈنگ خبریں ہیں یا مکمل طور پر آؤٹریجس خبریں ہیں. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کسی اکاؤنٹ سے یہ شیئر ہونا شروع ہو گیا کہ فلاں ایک افسر ہے جس نے ایک فلاں صحافی کو بلایا اور وہ کوئی امریکی صحافی تھی اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے پینگیں بڑھانے کی کوشش کی. ٹوٹل فیک نیوز, اور وہ اٹ واز آل اوور دا پلیس, اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اب نہ وہ افسر جو ہے وہ اس کو ڈینائل دے سکتا ہے, نہ وہ جو صحافی ہے جس کا ذکر ہوا وہ کہہ سکتی ہیں خاتون کے جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن یہ سرکولیٹ کر رہا ہے. لیکن اس کا جو سورس ہے وہ باہر سے ہے, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس قانون کے اندر. کچھ نہیں کر سکتے. اس کا جو پہلے 2-3 صفحے ہیں اس ایکٹ, اب تو قانون بن گیا خیر, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم, کیونکہ دیکھیں ٹی وی جب پیمرا ہے نا, ٹی وی کو ریگولیٹ کرتا ہے, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اخبارات کو ریگولیٹ کرتا ہے, ان کے ریڈر یا یوزرز کو نہیں, یا ویورز کو نہیں کرتا. یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ پلیٹ فارم کی بجا وہ اس کے یوزرز کو صرف میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یوزرز کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. لکھا ہوا تو یہ ہے کہ ان تمام پلیٹ فارمز کو ہم لے کے آئیں گے پاکستان میں, چاہے فیس بک ہو, ایکس ہو, ان کو انلسٹ کرائیں گے. آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے اور میرے خیال سے 15 کروڑ آپ کے یوزرز ہوں گے مختلف پلیٹ فارمز کے, لیکن آج تک ان کو ہم انلسٹ نہیں کروا سکیں. تو آپ کا زور ان پلیٹ فارمز پہ تو چلے گا نہیں, جبکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان پلیٹ فارمز کو کہیں گے کہ آپ فلاں کانٹینٹ بلاک کریں یا اس کو ڈیلیٹ کریں. کیسے کریں گے جب وہ یہاں پہ دفتر ہی کھولنے کو تیار نہیں, آپ کیسے ان کو کریں گے؟ وہ کھولیں گے بھی نہیں. کچھ لوگوں نے, یورپین کنٹریز نے آبویسلی, کیونکہ بعض سارے انہوں نے کروا لیا, کہیں پہ اتھارٹیرین رول کی طرح مودی سرکار نے جیسے کیا ہے کہ وہاں پہ وہ کانٹینٹ ڈیلیٹ کراتے ہیں کیونکہ مجبور ہے. اوکے, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. آپ چاروں کا بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان کو محفوظ بنانے کے جمہوری طریقے بھی موجود ہیں. ڈائلاگ کے ذریعے بھی آپ ریڈ لائن کو میٹ کر سکتے ہیں, کنسنسس کے ذریعے بھی آپ پاکستان کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, آپ صحافیوں کے ساتھ کنسلٹ کر کے جینون ایک ایسا لا بنا سکتے ہیں جس کے اندر تمام لوگوں کا سٹیک ہو. لیکن اگر یہ رستے نہیں اپنائے گئے تو پاکستان کے اندر کانفلکٹ بڑھ سکتا ہے اور اصل ایشوز جو ہیں وہ پس منظر میں جا سکتے ہیں, جیسا کہ نہیں ہونا چاہیے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.